قائد اعظم کا پاکستان تو مارچ 1971 میں ہی ٹوٹ گیا تھا. پتہ کیسے چلیں؟ نصاب خاموش، ادب خاموش، صحافت خاموش، سیاست خاموش، مزاحمت خاموش، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ خاموش. تو کہاں سے پتہ چلے؟ خوش نصیب تھے وہ تو قتل ہو گئے. سوری. جو بدنصیبی میں بھی جو بدنصیب ترین تھے وہ تھے جو کہ بچ گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان کے مردوں کو ان کے سامنے مارا یا غائب کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو ان کے سامنے ریپ کیا گیا، قتل کیا گیا یا ٹریفک کیا گیا، بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، پریگننٹ عورتوں کو بھی نہیں بخشا گیا. 19,000 سے بھی زیادہ دن ہیں توہین، تضحیک، تسلیق اور بے رحمی سے بھلا دیے جانے کے. تو جو بہاری مسلمان تھے انہوں نے چونکہ پاکستان کے لیے جناب ووٹ دیا تھا، غصہ تھا یا فرسٹریشن تھی، وہ کس کی وجہ سے تھی؟ یعنی مغربی پاکستان کی اشرافیہ سے، چاہے وہ سول اشرافیہ ہو یا ملٹری اشراف. میں ایک بے بس انسان کی مانند اس وقت میں آپ سے ہمدردی نہیں چاہتی، پٹی نہیں چاہتی، میں ہمدلی چاہتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری کمیونٹی یعنی بہاری یعنی غیر بنگالی اردو بولنے والوں نے جرائم کیے ہیں تو وہ ایک لفظ میں یہی ہے، عشق پاکستان. کسی کی زمین نہیں لی، ہم نے کسی کا کاروبار نہیں لیا اور اس حد تک انٹیگریٹ ہوئے. السلام علیکم دوستوں. پاکستان کی سیاست کے حوالے سے تو ہم روزانہ خیال آرائی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ذرا سا ہٹ کے ایک ایسے مسئلے پہ جس کی طرف توجہ بہت کم ہے وقت کے ساتھ ساتھ، بلکہ عام توجہ سے وہ مسئلہ محو ہو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک چند الفاظ پڑھتا ہوں، 1 2 3 4 لائنیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تعارف پہ آئیں گے. یہ ایک کتاب کا اختتامیہ ہے. اختتامیہ کے اندر چند لائنیں لکھی ہیں اور اس کا وہ کچھ اس طرح ہے، تو اردو میں ہم نے ترجمہ کیا کہ ایک بار بچپن میں میں نے اپنے والد سے پوچھا ہمارا گاؤں کہاں ہے، میرے تمام دوست اپنی چھٹیاں وہاں گزارتے ہیں. ان کا جواب دل میں اتر گیا، جو والد صاحب نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی گاؤں نہیں ہے. اور جڑوں کی یعنی جو ہماری بنیادیں ہیں، یہ کمی صرف میری نہیں تھی، بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی یہ ایک پوری برادری کی تھی. مجھے ویسے یہ پڑھ کے اپنا، جب میں بی اے میں تھا، پہلا سال تھا، تو ایک کہانی بھی یاد آئی. میں نے ایک فلسطینی تھا گارڈن کالج میں، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کا اوریجن کیا ہے، کس ملک سے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا میرا کوئی وطن نہیں ہے. تو یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ قصہ بھی یاد آ گیا. اور یہ بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانی یہ کون ہیں؟ انہیں بہاری بھی کہا جاتا ہے، انہیں بنگلہ دیش کے اندر رضاکار بھی کہا جاتا تھا، اور کئی لوگوں کے لیے گالی بھی بن گیا بہاری. اور پاکستان میں بھی کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. تو کچھ دن پہلے یہ ایک کتاب ہے، دی ابینڈنڈ پاکستانیز 1971 بیٹریل اینڈ اسٹیٹلیسنس. یہ لکھی ہے ڈاکٹر رخشندہ پروین نے. یہ خود بھی بہاری ہیں، خود آپ کو بتائیں گی. سیاسی سماجی کارکن ہیں، بہت سارے خواتین سے جڑے ہوئے مسائل، غریبوں سے جڑے ہوئے مسائل اس پہ لکھتی رہی ہیں. بہت سارے پاکستان کے اخباروں میں، ڈیلی ٹائمز، ایکسپریس ٹریبیون میں بھی لکھتی ہیں. میری طرح انہوں نے بھی مسلم اخبار ایک ہوتا تھا، اب تو مرحوم ہو گیا، تو انہوں نے بھی اپنا کریئر وہاں سے شروع کیا. میڈیکل کی ڈاکٹر ہیں اور صحافت بھی انہوں نے کی ہے، پی ٹی وی میں بھی کام کیا. تو بہت سارے انہوں نے ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا ہر چیز کا مزہ چکھا ہے. آج کل بہرحال اپنا لکھنے لکھانے کا اور کنسلٹنسی کا کام کرتی ہیں. تو رخشندہ بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ امتیاز صاحب. تو جو میں نے وہ لائن پڑھی کہ ہمارا کوئی گاؤں نہیں ہے، تو یہ کتنے لوگوں کی کہانی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جی، یہ بہت سارے لوگوں کی کہانی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آج بات
اس کمیونٹی کی ہو رہی ہے جس کو بہاری کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جن کو میں ابینڈنڈ پاکستانیز کہتی ہوں. متروک پاکستانیز بھی ہیں اور محصور پاکستانی بھی ہیں موجودہ بنگلہ دیش میں، اور یہ اسٹگمیٹائز بھی ہیں اور شنٹ بھی ہیں، اور آپ نے گالی کا لفظ استعمال کیا. اور اگر 16 دسمبر 1971 سے 16 دسمبر 2025 تک کی گنتی کی جائے، میری میتھس اچھی نہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، تو یہ 19,000 سے بھی زیادہ دن ہیں توہین، تضحیک، تسلیق اور بے رحمی سے بھلا دیے جانے کے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا سمپل تھا کہ بھئی بہاری کون ہے. جس طرح پنجاب صوبہ ہے، اس کے رہنے والے یا جو اس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پنجابی کہتے ہیں، سندھ کے لوگوں کو سندھی کہتے ہیں، تو اسی طرح بہار جو ہے وہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو وہ ایک اس کی اسٹیٹ تھی. ویسے اس سے پہلے اس کی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری میں نہیں جاؤں گی کہ پہلے بنگال جو تھا اس میں ہی بہار تھا، پھر بہار بن گیا، بہار اڑیسہ بن گیا، پھر بہار کو بھی ابھی انڈیا میں کچھ سال پہلے جھارکھنڈ اور بہار میں کیا گیا تقسیم. لیکن میں بات کر رہی ہوں اس بہار کی جو کہ پاکستان بننے سے پہلے 1947 سے پہلے ایک اسٹیٹ کی شکل میں متحدہ ہندوستان میں تھا، اور وہاں کے جو بسنے والے ہیں ان کو بہاری کہا جاتا ہے. تو بہاری تو یعنی اب انڈیا میں بھی ہیں، بہاری میں کہہ رہی ہوں بنگلہ دیش میں بھی ہیں، بہاری پاکستان میں بھی ہیں، اور بہاری ڈائسپورا دنیا کے مختلف ممالک میں ہے. تو میں کن بہاریوں کے متعلق فکر مند ہوں یا مجھے تکلیف ہے، اور میں مسلسل 15 سالوں سے جو میری ایڈووکیسی کا محور ہے وہ ان کی ریپیٹریشن، ان کی ریکگنیشن، ان کی قربانیوں کی اور ریسٹوریشن آف دی ڈگنیٹی کیوں ہے. میں بات کر رہی ہوں جناب مسلمان پاکستانی بہاریوں کی، اور یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے 1946 کا بہار رائٹس دیکھا، جس کے لیے قائد اعظم نے کہا، جس کا میں نے ذکر بھی اپنی کتاب جس کا آپ نے تذکرہ کیا پہلے ہی صفحے پہ کیا، کہ انہوں نے، میں ایگزیکٹ کوٹ تو نہیں کری، کہ اگر بہار میں یہ فسادات نہیں ہوتے اور جو قربانیاں دیں وہاں کے مسلمانوں نے، تو پاکستان اتنی جلدی نہیں بن پاتا. ہمیں جناح کی قائدانہ صلاحیتوں پہ کوئی شبہ نہیں، انہوں نے تو تہیہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، لیکن جلدی کا لفظ استعمال کیا. پاکستان پر بہار کے مسلمانوں کا حق ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں آ گئے، کہاں گئے، تو یہ جو ہے ایک شعوری جو ہے نا چوائس نہیں تھی، بلکہ آپ سمجھیں کہ یہ ناگزیر تھا. جب 1947 میں 2 ملک آزاد ہوئے برٹش راج سے، تو جو بہاری مسلمان تھے انہوں نے چونکہ پاکستان کے لیے جناب ووٹ دیا تھا انہوں نے پاکستان کے لیے. اور قائد اعظم نے کہا تھا، جس طرح میرے نانا جو خود سرکاری ملازم تھے، تو ان کو لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ آپ نے یعنی مغربی حصے میں نہیں آنا، جو کہ سب کو ادھر آ جائے گا، آپ مشرقی حصے میں جائیں. اور آپ میپ دیکھیں تو بارڈرز بھی قریب ہیں، تو ان کو پھر اس حصے میں آنا پڑا جس کو اس وقت ہم مشرقی پاکستان کہتے ہیں. اور وہ عام لوگ تھے جناب، سرکاری مطلب وہ ایلیٹس جسے میں اگر کہوں گی نہیں تھے. وہ ریلوے کے ملازم بن گئے، وہ مزدور جسے کہتے ہیں نا جو مینول لیبر کرتے ہیں وہ اس میں تھے، وہ ٹیچرز تھے، چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے. میں کسی کاروباری برادری کا اب نام نہیں لوں گی، یہ ان لوگوں سے الگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کا لاس بہرحال سہا، تو ان کو کہا گیا. لیکن شروع سے ہی چونکہ وہ جو قائد اعظم سے محبت تھی، پاکستانی وہ بائی چوائس تھے، تو ایسا لگا کہ بہاری اور بنگالی ایک ہی ہیں. ابھی بھی تھوڑا سا مکس اپ ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ اپنی الگ ایک شناخت تشخص رکھتے تھے، اور ان کو پراکسی سمجھا گیا ویسٹ پاکستان کا. اب میں اس ہسٹری میں نہیں جاؤں گی جو سیاسی بھی ہے اور عسکری بھی ہے اور پاپولر بھی ہے، اور اس میں بہت سے جھول ہیں، کچھ حصے غائب ہیں، کہ جناب جو بنگالیوں کی جو محرومی کا احساس تھا اور جو ان کا غصہ تھا یا فرسٹریشن تھی، وہ کس کی وجہ سے تھی یا کس کی جانب تھی؟ پاکستان یعنی مغربی پاکستان کی اشرافیہ سے، چاہے وہ سول اشرافیہ ہو یا ملٹری اشرافیہ ہو. لیکن جو غصہ نکلا تھا، جو بعد میں جیسے 71 سے ہم شروع کریں گے، وہ کس پہ نکلا؟ نہتے لوگوں پہ. اچھا، بہاری کا میں نے بہت زیادہ آپ کو ہسٹری کا ایک شارٹ لیسن دیا، لیکن ایک بات یاد رکھیں امتیاز بھائی، کہ وہاں پہ مشرقی پاکستان میں جتنے بھی غیر بنگالی تھے، چاہے وہ پنجابی یا پشتون یا سندھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ متحدہ ہندوستان کے ان صوبوں سے جو پاکستان کا حصہ نہیں بن سکے، سی پی، یو پی، حیدرآباد جیسے علاقے، وہاں کے بھی
لوگوں کو, چونکہ وہ اردو اسپیکرز ایک سمجھے براڈ ٹرم تھی, ان کو بھی بہاری کہا جاتا تھا, بس یہ سمجھا ایک ٹرم ہو گئی. پھر بعد میں کچھ ایسی بھی روایات ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں باہر سے آنے والوں کو کسی نے کہا کہ بہاری, تو ہم اس پہ نہیں جائیں گے, لیکن جو ہماری کمیونٹی جو کہ واقعتاً بہار سے جو آئی تھی تو وہ بہاری ہیں, اور لیکن ان کے ساتھ ساتھ نان بنگالی اردو اسپیکرز. تو یہ پرو پاکستان تھے. پرو پاکستان تو بہت سارے جناب بنگالی بھی تھے اور انہوں نے بھی مکتی باہنیز کا قہر سہا, لیکن ٹارگیٹڈ کلنگ یا ٹارگیٹڈ جو کہتے ہیں نا جو ظلم و جبر ہوا وہ اس کمیونٹی کے ساتھ ہوا جو پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے تھے. اور پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانا یہ ہمارا پرسپیکٹو رہا. کسی دوسرے کے لیے یعنی جو اب بنگلہ دیشی ہیں وہ ان کے لیے وہ لبریشن ہے, وہ ابھی بھی لبریشن کہتے ہیں, اور شاید کسی تیسرے کے لیے یعنی انڈیا کے لیے وہ ایک جیت تھی کہ دیکھو تم لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا نا پاکستان, تو ہم اس کے ٹکڑے ایک ٹکڑا تو ہم نے کر ہی دیا 71 میں. اب یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ساتھ دیا, انہوں نے کوشش کی کہ بھئی یہ نہ ہو. کس کا ساتھ دیا؟ اپنی فوج کا ساتھ دیا. اپنی فوج کا ساتھ دینا میرے خیال میں کوئی سیکیورٹی اسپیشلسٹ نہیں ہوں لیکن ایک عام سی پاکستانی ہوں, میرا خیال ہے کہ کوئی غلط بات نہیں اگر ملک کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اب اپنی فوج کا ساتھ دیتے ہیں. جو ہوا 16 دسمبر 71 کو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. پھر کیا ہوا؟ جو جینوسائڈ ہوئے ہیں نا, جو آج کل یہ لفظ بڑا عام ہے, لوگ سمجھتے ہیں جینوسائڈ کا مطلب ہے کہ ایک خاص تعداد میں جب لوگوں کو فزیکلی ایلیمینیٹ کیا جائے. نہیں جناب, آپ پڑھ لیجئے گا, میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے, جذباتی لینس سے نہیں دیکھا, ایکیڈیمک لینس سے دیکھا ہے کہ وہ تمام 10 اسٹیجز جو ہیں جینوسائڈ کی وہ اس کمیونٹی پر بالکل جو ہیں وہ صادق آتی ہیں. قبل اس کے کہ آپ مزید تفصیلات میں جائیں, یہ بڑا اچھا ہوا, مجھے بھی کافی کلیئرٹی ہو گئی اور ہمیں اس پہ معذرت بھی کرنی چاہیے کہ اپنی ملک کی تاریخ سے ہمیں اتنی آگاہی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ معاملہ جو ہے بہاریوں کا نہیں, کوئی خلط ملط ہو گیا 1971 کے واقعات کے ساتھ. تو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اصل معاملہ تو یہ 1947 سے چلا آ رہا تھا. جی, اس سے 46 بلکہ میں کہوں گی 46 سے جب لوگوں نے یہاں پہ ہجرت شروع کر دی, تو یہ 1971 سے پہلے کا معاملہ ہے. مسلمان تھے, بہاری تھے پاکستان. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1971 سے پہلے ان کے یہاں ان کو پاکستان اگر وہ آنا چاہ رہے تھے, ویسٹ پاکستان وہ آنا چاہ رہے تھے, تو وہ کیوں اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور بعد میں پھر کیا رکاوٹ آئی؟ نہیں, 1971 سے پہلے تو کیوں آنا چاہ رہے تھے, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, چونکہ ایک پاکستان تھا نا. تو کچھ لوگ جس طرح مشرقی پنجاب سے اس حصے میں آئے, پنجاب کے بارڈرز قریب تھے نا, ایک لاجیکل وہ ہوتا ہے, تو وہاں سے جس طرح میں نے اپنے نانا کی مثال دی کہ بھئی آپ ادھر کیوں جائیں, سب لوگ مغربی پاکستان میں تو نہیں آ سکتے نا. تو مشرقی حصے سے جو بارڈرز قریب تھے, تو آپ کی جب مائگریشن, دیکھیں مائگریشن کا لفظ استعمال کیا آتا ہے اور ہجرت کا, اور میں نے یہ سوال اپنے کالمز میں بھی اٹھایا ہے, اس کتاب میں بھی اٹھایا ہے کہ اپنے ہی گھر آنے کو, جس گھر کے لیے آپ نے ووٹ دیا, قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ پاکستان 10 کروڑ مسلمانوں کا گھر ہوگا, اپنے گھر آنے کو آپ ہجرت کیوں کہتے ہیں اور جو آتے ہیں ان کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم کبھی اور ڈسکس کریں یا ضرور ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ مشرقی پاکستان میں تھے, بلکہ میں یہاں تک کہوں گی کہ وہ پاکستان میں تھے, یعنی اس کے مشرق, جس طرح ابھی اگر کوئی پختونخوا میں ہے, کوئی بلوچستان میں ہے, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ بلوچستان میں کیوں ہیں, وہاں تو بڑی مشکل ہے, یا پختونخوا میں کیوں ہیں, وہاں تو بڑی مشکل ہے, افغان بارڈر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. آپ اب سارے لوگ اسلام آباد اور پنڈی میں تو نہیں آ سکتے, تو وہ تو اپنی جگہ پہ تھے, کام کر رہے تھے, میں نے کہا سرکاری ملازم تھے. قائد اعظم کا پاکستان تو مارچ 1971 میں ہی ٹوٹ گیا تھا, جب 23 مارچ نہیں منایا گیا. مارچ 1971 کی بات کی, تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, دیکھنے والے سننے والے جو ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں کے, بہاریوں کے اصل مسائل کا آغاز مارچ 1971 کے فوجی آپریشن کے ساتھ شروع ہوا؟ میں اس سے لنک نہیں کرنا چاہ رہی, چونکہ آپ نے کہا نا کہ یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں تھی, آپ بہت وزادار ہیں, آپ نے معذرت کا بھی اظہار کیا. پتہ کیسے چلیں؟ نصاب خاموش, ادب خاموش, صحافت خاموش, سیاست خاموش, مزاحمت خاموش, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ خاموش, تو کہاں سے پتہ چلے؟ تو اس پہ بات میں کریں گے, جیسے کہتے ہیں نا فاسٹ فارورڈ, چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
یہ تو 23 مارچ 1971 سے پہلے ہی شروع ہو گیا. یعنی اگر اور پیچھے جائیں تو دیکھیں لینگویج موومنٹ بھی ہے, بڑا کچھ ہے. لیکن میں جو بہت جسے کہتے ہیں, میں نازک تو نہیں کہوں گی لیکن بہت تکلیف دہ افواب کو بہت جلدی سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گی کہ آؤٹ کم یعنی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو ہماری فوج, جس کا آپ کو اب جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں اور جو سیکیورٹی اور ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ لکھتے بھی ہیں, مجھے اس طرح کی تعداد نہیں یاد رہتی کہ ہمارے پاس تو اتنے ٹینک تھے یا اتنے فوجی تھے یا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا یا امریکہ سے وہ کیا تھا کوئی بحری جہاز تھا وہ نہیں آیا تھا یا جو بھی تھا. میں اس پہ نہیں تبصرہ کروں گی. میں بحری جہاز کی بات اللہ جانے کون سی یہ جو امریکہ کا 7واں بحری بیڑا تھا, 7واں بحری بیڑا. ہاں جی, دیکھیں نا مجھے تو ٹرمز تک نہیں آتی نا. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اصل بات یہ تھی کہ جب وہ سب کچھ ہو گیا اور یہ جنگ بھی میں واوین یا انورٹڈ کامرس میں لکھتی ہوں, جس طرح غازہ کی لوگ جنگ کہتے ہیں, مطلب جنگ تو بھائی دو فریقوں کے, جنگ تو وہ تھی نا جو ہم نے مارکہ حق کیا, دیٹ واز جنگ نا, مطلب اس میں ہم جیتے اللہ کی مدد سے اور ہماری بہادر افواج نے جو اپنی کارکردگی کا سب کو پتہ ہے. لیکن وہ تو جنگ نہیں تھی نا, وہ تو ایک سازش تھی کہ کس طرح کر کے نفرتوں کو پروموٹ کیا گیا. اور وہی گروپ بنگالیوں نے, اگر آپ کہیں, اگر کسی, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو اس کی لسانیت یا اس کی ایتھنک اوریجن کے تحت دیکھا جائے, میں تو پاکستانی سمجھتی ہوں سب کو, اور ہیں بھی, تو اس وقت وہ پاکستانی تھے تو ان کی ایک تعداد جو ہے وہ اتنے ناراض ہوئے, اتنے غصے میں آئے کہ سنا تو یہی ہے کہ صرف انڈیا یا جو بھی اور لوگ تھے یا کردار تھے, فیکٹرز تھے, ان کو ٹرین کر دیا گیا. وہ مکتی بانی کہلائے, مکتی یعنی فریڈم, بانی یعنی فائٹرز. تو وہ ان کے جو ہیں فریڈم فائٹرز تھے, لیکن ہمارے لیے پاکستان کے لیے وہ غدار تھے اور ایک مصیبت تھے. اور انہوں نے جس آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری میں بھی ڈیفلیکشن ہوئی, EPR کا بھی ہے, بغاوت ہوئی, تو صرف نہتے سویلینز نہیں بہاری یا نان بنگالی کمیونٹی کے, بلکہ بہت زیادہ جو محب وطن بنگالی تھے ان کو بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, قتل و غارت انہوں نے بھی دیکھی. لیکن اگر اچھا نہیں لگتا کہ کیٹالاگ بنایا جائے, چونکہ بنگلہ دیشی نیریٹوز میں یہ کیٹالاگ آ گیا کہ جی ہماری ساتھ بڑا ظلم ہوا اور ہمارے اتنے لوگ قتل ہوئے ہیں, ہماری اتنی عورتوں کی جو ہے آبرو ریزی, تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ذرا ہسٹری کو ریوزٹ کریں اور کریکٹ کریں. اب کریکٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ میں نے بار بار کہا ہے کہ بنگالی لوگوں کی, قوم کی, قومیت کی محرومیوں کو ہم رد کر رہے ہیں. میں صرف بات کر رہی ہوں کہ دکھ اور مظلومیت اور محرومیت کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. اور صحافی لیکن اس میں زیادتیاں تو ہوئی تھی, زیادتیاں میں نے کبھی بھی ہمیں اس پہ اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. میں نہ اپولوجیٹک ہوں, اور وہ پوری کہانی میں نے اپنے ہر تحریر میں پہلے مجیب الرحمان نے ایک اپنے انٹرویو میں بھی کہا جو حال ہی میں آیا, اور اتفاق ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے, 16 دسمبر 1971 کو یہ علیحدگی بھی ہوئی تھی, یعنی بنگلہ دیش بنا تھا. اور شیخ مجیب الرحمان نے بار بار یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں ہمارا حق دے دیا جاتا جو ہم نے ووٹ کے ذریعے جیتا تھا تو شاید بنگلہ دیش نہ بنتا. جی امتیاز بھائی یہاں پہ قطع کلامی معاف, میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں, جسے کہتے ہیں نا کہ ہم سخن فہم ہیں, غالب کے طرفدار نہیں. میں کسی کی بھی جو ہے اس وقت کسی نے زیادتی کی, ظلم کیا, لیکن یہ کلیکٹیولی ہوا نا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو رسپانس آیا نا وہ ڈسپروپورشنیٹ تھا, اور وہ جس کمیونٹی کی طرف آیا, دیکھیں نا آپ کو شکوہ کسی ایک گروپ سے ہے, اس سے نہیں آیا. اور جہاں تک شیخ مجیب کی بات ہے تو یہ بھی اس کتاب میں, اور یہ میں نے کوئی فکشن نہیں کرا, نہ میں پہلی ایسی ریسرچر ہوں, کم پاپولر ہے یا کم ہضم ہونے کی خواہش ہے, ہیزیٹیشن بہت ہے کہ ان کا جو مکالمہ ہے مشہور زمانہ اٹالین جرنلسٹ اوریانا فلانسی سے, جو انہوں نے میسیکر پہ کہا ہے جو اسٹیڈیم پہ تھا کہ بھئی وہ جی کہ اوریانا فلانسی ایک بڑی مشہور اٹالوی جرنلسٹ تھی, اس نے جی کتاب ہے ان کی این انٹرویو وتھ ہسٹری, اس میں بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی اور شیخ مجیب کا بھی ہے. تو شیخ مجیب نے کہا کہ بھئی یہ تم غلط کہہ رہی ہو, میں مطلب بالکل سمیٹتے ہوئے اس گفتگو کو جو اس کتاب میں بھی ہے اور کتابوں میں تفصیلاً ہے بہت زیادہ. تو اس نے کہا کہ نہیں میں غلط نہیں کہہ رہی, میں نے تو خود دیکھا ہے, اور یانا آئی وٹنس تھی. تو انہوں نے کہا اچھا وہ جو رضاکار تھے وہ تو ٹھیک ہوا نا, یعنی کہ اگر تو اب بھائی اچھا رضاکار پہ بھی میں نے تھوڑا سا لکھا ہے, چونکہ یہ ہمارے لیے لوگ جب بات کرتے ہیں, جب آپ کو اپنے آپ کو لبرل اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بنوانا یا منوانا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو میٹر کرتے ہیں, چونکہ کہنے کو تو یہ ناچیز بھی اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور لبرل ہی سمجھتی ہے. تو وہ کہتے ہیں تم لوگ
रज़ाकार, अलबदर, अलशम्स एक ही सांस में और बिल्कुल जमात इस्लामी के साथ लपेट देते हैं। जमात इस्लामी, पैरामिलिटिया, और उसमें हर की स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। और मज़े की क्या मतलब, जैसे कहते हैं कि आयरॉनिक है कि बाद में सबको मशरूत तौर पे सही जब बांग्लादेश बन गया तो माफ़ भी कर दिया गया, लेकिन वो जो दिल से नफ़रत और तासुब था, जो कमज़ोर तरीन जो तबका था ना, जो उस नस्ल कुशी से यानी कि फ़िज़िकल एलिमिनेशन से किसी तरह बच गया, यानी जो खुश नसीब थे वो तो कत्ल हो गए, सॉरी ये मतलब डॉक्यूमेंटेड, जो खुश नसीब थे वो तो फ़ौजियों के साथ वो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए और फिर बाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिशों से वापस भी आ गए। जो बदनसीबी में भी जो बदनसीब तरीन थे वो थे जो कि बच गए, अपने घरों से निकाले गए, उनके मर्दों को उनके सामने मारा या गायब कर दिया गया, उनकी औरतों को उनके सामने रेप किया गया, कत्ल किया गया या ट्रैफिक किया गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं बख्शा गया। वो सारे लोग जो हैं फिर इंटरनेशनल अटेंशन मिली, NGOs आ गई, रेड क्रॉस आ गया, तो एक आर्जी पनाहगाहों में डाला गया। वो आर्जी पनाहगाहें 2025 में आ जाते हैं, कोई 13 से 14 शहरों और कस्बों में बांग्लादेश में बशमूल ढाका के, और 3,24,000। डेटा कंसिस्टेंसी नहीं है, मैंने इस पर भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ये एक मुहतात और तकरीबन रिलायबल एक फिगर है। और आप सोचें, मैं यहाँ तक कह रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ, मैं एक बेबस इंसान की मानंद इस वक्त मैं आपसे हमदर्दी नहीं चाहती, पिटी नहीं चाहती, मैं हमदिली चाहती हूँ, जिसको अंग्रेज़ी में एम्पैथी कहते हैं, और इसका मसावी तर्जुमा उर्दू या किसी भी पाकिस्तानी ज़बान में नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी कम्युनिटी यानी बिहारी यानी गैर बंगाली उर्दू बोलने वालों ने जराइम किए हैं, जिसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमारे साथ क्राइम एंड पनिशमेंट, जो अक्सर लोग कहते हैं ना कुछ तो किया होगा ना, ऐसे तो नहीं किसी को सज़ा मिलती, तो वो एक लफ्ज़ में यही है, इश्क़ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ़ौज का साथ देना। और ये भी बता दूं कि जब हिजरत की बात की जिस पर हमने की, वो हिजरत मग़रबी हिस्से में आने वालों से इसलिए मुख्तलिफ थी कि यहाँ आकर चाहे आप पंजाब से आए हों या किसी ऐसे जगह से जहाँ उर्दू बोली जाती है जिसको, तो सबको क्लेम में जायदाद या ज़मीन मिली। वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं मिला, यानी हमने किसी की ज़मीन नहीं ली, हमने किसी का कारोबार नहीं लिया, और इस हद तक इंटीग्रेट हुए कि बंगला नेटिव प्रोफिशेंसी के साथ बोलते थे, शादियां भी हुई आपस में। तो जनाब, ना कम्युनिटी ने कोई गलती की, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई ना, तो वो रेड लाइन होती है। तो फिर हमने, और ये बताऊं कि इस वक्त तो हम बड़े आराम से एक पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं ना, जब तनाज़ा होता है और इस तरह की अफरा तफरी फैलती है तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और कॉन्शियस डिसीजंस नहीं होते। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जान बचाने के लिए किसी एक साइड पे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की कोई से ही नहीं होती किसी भी जंग में, किसी भी तनाज़े में, और वो उसका कोलैटरल डैमेज बन जाते हैं। तो हमारी दास्तान सिर्फ इतनी है 2 लाइनों में कि हम पहले सिटीजन्स थे पाकिस्तान के, फिर हम कोलैबोरेटर्स कहलाए, और फिर हम कोलैटरल डैमेज समझकर भुला दिए गए। फिर रिपैट्रिएशन शुरू हुई जब 71 का ये सरेंडर हो गया, यानी वो एक लॉजिकल लैंड लग रहा था कि इसी तरह होना है, तो रिपैट्रिएशन किसी हद तक हुई, चंद हज़ार लोग आए, और ये भी मैंने तफसील से अपनी इस किताब को कई और किताबों में लिखा है, और वेबसाइट पे पूरी टाइमलाइन मौजूद है जो रिसर्च के लिए बहुत अहम है, अगर कोई देखें। और सिर्फ 5 मिनट का मैंने एक वीडियो भी बनाया है 1971 से लेके 2024 तक क्या क्या हुआ। तो ये रिपैट्रिएशन रुक गई, और जिस सियासी पार्टी की हुक्मरानी में रुकी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे दिल में उनकी अच्छे कामों के लिए, उनके प्रोग्रेसिव होने के दावे के हवाले से, और कुछ हमने उसके शवाहिद भी देखे, बहुत एहतराम है। बल्कि आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि हमारे ख़ानदान के लोग तो उस पार्टी को वोट भी देते रहे, क्योंकि हमें अपनी हिस्ट्री का नहीं पता था।
لیکن جناب انہوں نے یہ ریپیٹریشن رکوا دی کہ یہ لوگ بڑا ہنگامہ کرتے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں. تو یہاں پہ ایک فرق واضح کروں. پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی کمیونٹی کو کوئی فرشتوں کی کمیونٹی بنا کر نہیں پیش کر رہی. اچھے برے لوگ ہر طبقے، ہر لسانی گروپ اور ہر گروہ میں ہوتے ہیں. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو آپ ان سے نپٹنے سے کہتے ہیں نا آپ گورننس کو بہتر بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ پوری کمیونٹی کو سزا دیں جس کی وہ حقدار نہیں. دوسری بات جو آپ کو بہت زیادہ توجہ سے سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، وہ ہے مکسڈ آئیڈینٹیٹیز. جو لوگ 1947 کے بعد مغربی حصے میں آئے، چاہے وہ اردو اسپیکنگ جن کو آپ کہتے ہیں یا مہاجر کہتے ہیں، اور وہ کراچی میں رہ گئے، اور جو ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ مختلف ہیں. سوری، میں ان سے اپنے آپ کو بھی الگ کرتی ہوں، کسی رعونت یا تکبر کے تحت نہیں. ان کی اسٹوری اور ان کی ٹریجیکٹری بالکل مختلف ہے ان سے جو مشرقی پاکستان آئے. ایک دوسرے یہ کہ وہ اردو اسپیکرز جو پختونخوا جو NWFP تھا یا پنجاب میں کسی طرح سیٹل ہو گئے، ان کی ٹریجیکٹری بھی مختلف ہے. جس طرح میں خود اسلام آباد میں پلی بڑھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایک زمانے تک کہ میں پنجابی نہیں ہوں، چونکہ میں تو نیٹو پروفیشنسی سے پنجابی بولتی ہوں. لیکن جب گورنمنٹ کی جاب لینے کا موقع آیا تو مدر ٹنگ پوچھی جاتی ہے تو وہ تو اردو لکھی. تو انہوں نے کہا آپ کیسے بات کریں گی مریضوں سے؟ اس وقت عقل نہیں تھی، ورنہ کہہ دیتی کہ بھئی جو باہر جاتے ہیں علاج کرانے ان سے کیا پنجابی میں بات کی جاتی ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں. خیر، میں اپنی رودات سنانے نہیں آئی، میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ تیسری بات یہ کہ اگر کسی سیاسی جماعت سے آپ کو نفرت ہے، جس کو آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال بھی کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کی سیاست ہے یا جو پاکستان میں نظریہ ضرورت چلتا ہے، آپ اس کو ان مظلوم لوگوں سے ان کا حق چھیننے کے لیے کہ وہ تو پاکستانی ہے کیوں استعمال کرتے ہیں. اور آخری بات، بڑی بات ہوئی، ہم نے زیادہ نہیں کی، آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہ معلومات جتنا نفرت انگیز اور پاکستان کے خلاف مٹیریل ہے وہ تو اکیڈیمیا میں، صحافت میں، فلموں میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں. چلیں، بہت برا کیا نا ہم نے، پاکستان توڑنے سے بچانے کی کوشش کی اپنی ہی فوج کے ساتھ مل کر. وہ لوگ تو چلے گئے نا، 54 سال ہو گئے، وہ لوگ تو چلے گئے، مر گئے. ہارڈلی کوئی دیکھیں جو بچہ اس وقت 6 سال کا تھا وہ اب اگر زندہ ہے تو 60 سال کا ہے. جو 16 سال کے لوگ تھے جس کو اب رضاکار، البدر، الشمس، بائی دا وے میں نے کافی لوگوں کو انٹرویو بھی کیا ہے، وہ لوگ ان کی عمریں جو ہیں 13 سے 20 سال کے درمیان تھیں. اگر آپ لیگل ایج بھی دیکھیں تو 18 سال سے کم جو ہیں وہ بچے کہلاتے ہیں. کیا ان کی عمر؟ کیا آپ نے چائلڈ سولجرز کے بارے میں نہیں سنا؟ مطلب میں کیا کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. وہ بھی چلیں غلط ہوا نا، مر گئے، سڑ گئے، در بدر ہو گئے اپنے ہی دیس میں، یعنی وہ مشرقی پاکستان کے حصے جہاں وہ رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کا اپنا گھر تھا، وہ سامنے سے وہ دیکھتے تھے، اور وہ اس 4x4 7x7 کے ڈربے میں تھے. ویسے تو ریفیوجی ہونا بھی کوئی بہت اچھی سچویشن یا ڈیزائربل اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن وہ تو اقوام متحدہ کے معیار کے مطابق ریفیوجی بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ ریفیوجی کیمپس ہیں. وہ جو ہیں ڈربے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ زندگی کی جو توہین ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ میں نے لکھی ہے. آخری بات، 4 جنریشنز گزر گئی نا، اب میرے پرکھوں نے یہ غلطی، گناہ، خطا، مجھے نہیں پتا، جرم، یہ کوئی وکیل ہی بتائے گا کہ یا کوئی بہت زبردست اردو دان کے کون سا لفظ صحیح ہے، تو بھائی اس کی سزا 4تھی یا 5ویں نسل کو تو نہ دیں. جو متس ہیں یہاں پہ کہ جی سب بنگلہ دیشی ہو گئے، سب کو شہریت مل گئی، میں نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ شہریت بہت کم لوگوں کو ملی اور ایکول سٹیزن شپ نہیں ہے. اگر وہ واقعی اب بنگلہ دیشی ہیں تو ان کو ان جگہوں سے نکال لیں جن کو آپ کیمپس کہتے ہیں، ان کو پاسپورٹ دیں، ان کو ایکول رائٹس دیں. یہ تھوڑی کہ جب چاہا ان کو ذلیل کیا اور جب چاہا تو ادھر رو. نہ پاکستان ان کو اپناتا ہے، دھتکارے گئے ہیں، اوہو ہماری ڈیموگرافی بدل جائے گی. نہیں بدلتی جناب. پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے، میں بار بار ریمائنڈرز دیتی ہوں ان کو جن کو سننا چاہیے. کیوں میں بات کرتی ہوں؟ لوگ کہتے ہیں ماضی کو بھول جائیں. میں نے 24 اگست 2024 نہیں 5 اگست 2024 کے بعد دیکھا کہ اچانک سب لوگ بنگلہ دیش کی طرف متوجہ ہو گئے، جنہوں نے آج تک کبھی بنگلہ دیش کا نام نہیں لیا تھا، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے کچھ اور لوگ ہوں. اچھی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ ماضی سے نکلیں، بالکل ماضی میں نہیں رہنا چاہیے. آپ ماضی کو ماضی تو بنانے دینا.
یہ لیونگ ریالٹی ہیں 3,24,000 لوگ جو یاد دلائیں گے آج کے یوتھ کو. اب چونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کہ ایک خاص چینل ہی جائے گا کیمرہ لے کے, اب سب کچھ واٹس ایپ پہ اور مختلف ٹیکنالوجی سے آپ ادھر اسلام آباد میں یا ایون آپ جھنگ میں یا کسی بہت دور دراز کے گاؤں میں بھی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جناب لوگ کیا کہیں گے کہ جو لوگ پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو لوگ پاکستان کی فوج کے ساتھ قربانیاں دیتے ہیں, ان کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے. کون کھڑا ہوگا؟ خاص طور پہ اگر آپ ٹیررزم کے کانٹیکس میں دیکھیں کتنا خوفناک جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ مثال آپ ایک بنائی جا رہی ہے. اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلٹ کر دیکھے, سارے تعصبات کو وہ رد کرے اور کہے کہ ہاں ہم ان کو اون کرتے ہیں, یہ ہمارے پاکستانی ہیں اور ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا. مجیب کو حق کیا جا سکتا ہے, بنگلہ دیش سے مراسم پڑھائے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن دوستی آرگینک ہونی چاہیے. یہ جو اومیشن ہے نا بہاری نیریٹو کا, یہ بہت غلط ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. آپ نے باتیں سنی کہ بہاری کون ہیں اور کیوں ایک نیگیٹو کنوٹیشن ان کے ساتھ ہو گئی ہے. بنیادی طور پہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی تھے, پاکستان سے محبت کرتے تھے, آج بھی بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم خود بھی دیکھتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ڈاکٹر رخشندہ نے لکھا ہے کہ ہم جب بھی بھٹاکا جاتے ہیں محمد پور میں جنیوا کیمپ کے پاس سے گزرتے ہوئے, تو ہم تو جاتے ہیں بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے علاقے ہیں, جن دھڑبوں کا ذکر کیا انہوں نے, وہاں پہ کیسی المناک داستانیں ہیں جو پنپ رہی ہیں. بنیادی طور پہ چاہے بنگلہ دیش کی حکومت ہے یا پاکستان کی حکومت ہے, ان دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں انہیں مکمل شہری کے طور پہ قبول کیا جائے. اور وہ لوگ جو یہاں پاکستان میں حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں, جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ سندھ اسمبلی نے متفقہ قرارداد پیش کیے, تو جب ان کی حکومت تھی اس وقت وہ خاموش تھے اس حوالے سے. تو بڑا ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں سیاسی, اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان 3.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ان کو پھر ایک باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. پہلے جو ہمارے یہاں پہ مسائل ہیں اس کو تھوڑا سا نمٹنا ہوگا, اور پھر یہ جو مسئلہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر رخشندہ نے اشارہ کیا, بلکہ میں یہ ختم کرتا ہوں انہی کی ایک بات پہ. انہوں نے جو اپنے اختتامیہ میں لکھا ہے کہ میں نے بے حرمتی, دھوکے اور امتیازی سلوک سہا ہے, میں خاموش رہی مگر پاکستان سے میری محبت کبھی متزلزل نہ ہوئی. یہ میری ہستی میں رچی بسی ہے ایک غیر متزلزل محبت, میری بہاری جڑوں سے تشکیل پائی ہے یہ پاکستان سے محبت. اسی پہ بہت بہت شکریہ.